بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں عرض کروں گا پھیپھڑوں اور سینہ کی بیماریاں۔ پھیپھڑوں اور سینہ کی بیماریوں سے کھانسی ہو جاتی ہے، بلغمی بھی اور خشک بھی۔ یہ بیماری پھیپھڑوں کی نالیوں میں بلغم یا سوزش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس زمانے کے اندر جس طرح کی ہم زندگی گزار رہے ہیں، بغیر ٹھنڈی یک بوتلوں سے ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، تو اس سے بلغم پیدا ہو جاتی ہے، اور خراش کے لیے گٹکا ہے، پان ہے، نسوار ہے، سگریٹ ہے، اور گندی آب و ہوا، گرد و غبار، اس کی وجہ سے سوزش بھی ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ جس طرح دماغ کے اندر مواد یا فاسد جمع ہو جاتا ہے، یعنی ریشہ بلغم جمع ہو جاتا ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمیں چھینکوں کا نظام دیا ہے۔ چھینکے آنے سے یہ مواد جو ایک جگہ جمع ہو گیا، اکٹھا ہو گیا، وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دماغ کے اندر، سر کے اندر جو بوجھ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھیپھڑوں میں جب کوئی مواد جمع ہو جاتا ہے، اکٹھا ہو جاتا ہے، تو پھیپھڑے خارج کرنے کے لیے بار بار یہ حرکت کرتے ہیں، جس سے کھانسی کی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کھانسی کئی قسموں کی ہے، لیکن دو قسمیں بڑی مشہور ہیں۔ ایک بلغمی کھانسی اور دوسری خشک کھانسی۔ بلغمی کھانسی کا سبب یہ ہے کہ یہ دماغ سے مواد ہے، بلغمی مواد، فاسد مواد پھیپھڑوں کی طرف گرتا ہے، کبھی سر چیزوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے، تو وہ بلغم جب پھیپھڑوں کی طرف آتی ہے اور وہاں جمع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ کھٹی ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے پھیپھڑوں کے اندر بھی مواد جمع ہو جاتا ہے، تو کھانسنے سے لیسدار تھوڑی سی رطوبت خارج ہو جاتی ہے۔ یہ عموماً سردیوں میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن گرمیوں کے ایام کے اندر بھی ہماری بد پرہیزی کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر بلغم کے اندر جاگ ہے، جاگ خارج ہو جاتی ہے، جاگ سے منہ بھر جاتا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ ملٹھی آدھا پاؤ، رب سوس ملٹھی، یہ آدھا پاؤ لے لیں، اور سیاہ مرچ یہ آپ نے 1 تولہ لینی ہے، اور نشادر آپ نے 2 تولہ لینی ہے۔ ملٹھی جو ہے 2 چھٹانک آدھا پاؤ ہو گئی، مرچ سیاہ 1 تولہ ہو گئی، اور نشادر جو ہے وہ 2 تولہ ہو گئی۔ انہیں آپ باریک کر لیں، بالکل پاؤڈر بنا لیں، اور پاؤڈر بنانے کے بعد شہد کے ساتھ، پانی کے ساتھ، منقع ابال کے وہ پانی حاصل کر کے، جس طرح کا مرضی آپ نے، یعنی ان گولیوں کو آپ نے بنانا، کھل کر پانی ڈال کے، اور وہ گولیاں بنا لیں، چانے کے برابر وہ گولی ہے۔ یہ گولیاں اس وقت استعمال کرنی چاہیے جب بلغم میں
گاڑی ہونے کے سبب ان کا اخراج نہ ہوتا، وہ نکلتی نہ ہو، تو یہ بلغم جب غلیظ بلغم کو، گاڑی بلغم کو آسانی کے ساتھ خارج کر دیتی ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ آئندہ بلغم کی پیدائش کو بھی روک دیتی ہے۔ اور ایک اور ہے وہ کہ تیر پھیلا حلیلہ بلیلہ عاملہ، یہ آپ نے آدھا پاؤ لینا ہے تینوں چیزوں کو۔ اور خشک دھنیا آپ نے یہ 6 تولہ لینا ہے۔ ملٹھی آپ 3 تولہ لے لیں۔ چھوٹی الائچی آپ نے 1 تولہ، اور سنا مکی کی پتیاں استعمال کرنی ہے، ڈنڈی آپ نے نکال لینی ہے، ڈنڈی استعمال نہیں کرو گے۔ اور مغز بادام ہے، آپ نے 1 پاؤ لینا، اور خشخاش آدھا پاؤ، تیر پھیلا آدھا پاؤ ہو گیا، خشک دھنیا 6 تولہ، ملٹھی 3 تولہ، چھوٹی الائچی 1 تولہ، سنا مکی 1 تولہ، مغز بادام 1 پاؤ، اور خشخاش آدھا پاؤ۔ ان سب چیزوں کو آپ باریک پاؤڈر بنا لو، آٹے کی طرح باریک کر لو، اور ایک جوشاندہ آپ تیار کرو۔ اس میں یہ گل بنفشہ کے پھول، گلاب کے پھول، یہ آپ نے 3 تولہ لیں۔ گل بنفشہ جو وہ 2 تولہ لے لیں، گلاب کے پھول 3 تولہ لینے ہیں، اور زوفہ 2 تولہ، سونف جو وہ 3 تولہ۔ ان ساری چیزوں کو 1 کلو پانی کے اندر رات کو بھگو کے رکھ لیں، اور صبح انہیں اچھی طرح ابالیں کہ 1 پاؤ رہ جائے، اور اسے بون چھان کے آپ وہ تیر پھیلا اور کشمش کا جو آپ نے پاؤڈر بنا کے رکھا ہوا ہے اس کے اندر ڈال کے معجون بنا لیں۔ اگر یہ زیادہ پتلی ہے تو آگ پہ رکھ کے اسے گاڑھا کر لیں، اور چولہے میں سے اتار کے سہاگا کچا والا 1 ماشا اور 7 پودینہ 1 ماشا آپ ڈال کے اس کو سنبھال کے رکھ لیں۔ 7 لیموں بھی آپ ڈال سکتے ہیں، لیموں کا 7 نہیں ملتا تو آپ لیموں کا پانی 2 تولے ڈال کے اور سہاگا 1 ماشا ڈال کے آپ رکھ لیں۔ یہ گلے سڑے گا بھی نہیں، پھپھوندی سے نہیں لگے گی، تو انشاءاللہ العزیز تر کھانسی کے لیے آپ کے پاس زبردست چیز آ گئی ہے۔ اور خشک کھانسی کے لیے آپ نے خشخاش لینا ہے، تخم کاؤ، ملٹھی اور بی دانہ، اسبول ثابت، ان سب کو آپ رات کو پانی کے اندر برابر یعنی 5 تولے آپ لے کے پانی کے اندر بھگو کے رکھ لیں، اور صبح جب یہ 1 پاؤ پانی رہ جائے آگ پہ اچھی طرح اسے پکا لیں، تو اسے پون چھان کے نتھار کے، تو اس پانی کے اندر آپ نے گوند کیکر اور گوند کتیرا یہ آپ نے 6 ماشا ڈالنا ہے، اور ڈال کے اسے رکھ لیں، اور اس کے اندر بھی آپ نے سہاگا اور 7 لیموں 1 ماشا ڈال کے رکھنا ہے، تو اس سے یہ خراب بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ خشک کھانسی کے لیے بہت زبردست ہے۔ گرمیوں کے ایام کے اندر اکثر خشک کھانسی ہو جاتی ہے، انشاءاللہ العزیز خشک کھانسی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ بہرحال تر کھانسی ہو یا خشک کھانسی، دونوں نسخے آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیے ہیں۔ کسی آدمی کو اگر تر کھانسی ہو یا خشک کھانسی ہو، ان چیزوں کا استعمال کریں۔ رب کریم کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز کھانسی کتنی پرانی کیوں نہ ہو، بہت جلدی افاقہ ہو جائے گا، سمجھ آ جائے تو اسے ضرور استعمال کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔